اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد سے معجزے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہماری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ پتا لگ سکے کہ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں؟ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں جب آپ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسو سے بڑی ہسکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کہتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اور یہ نیند قربان کرتا کون ہے؟ اور نیند بھی وہ سردی کی یہ وسطی گہری اندھیری راتوں میں کی جائے۔ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حضور پیش ہو جائے؟ نہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ یہ توفیق ہر کسی کو دی جاتی ہے۔ لیکن جس کے دل میں یقین ہو، محبت ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا اللہ میری التجائیں سن لے گا، میرے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، میں جو مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا، تو ایسے لوگوں کو وہ اپنی پسندیدہ عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں لاکھوں ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے ہر کوئی تہجد تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ یہ بہت افضل عبادت ہے۔ اب آپ کا اپنا نظریہ ہوگا کہ وہ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے یقین کا ترازو بہت کمزور ہوتا ہے۔ شاید ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ان کے تہجد کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، لیکن جو یقین کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کوئی آپ کے اور میرے جیسا انسان تھوڑی ہے جو لوگوں کی امیدیں توڑ دے گا۔ وہ تو خالق بادشاہ ہے، اس سے کوئی امید لگا کے بھی اس کے پاس جائے، اس کے سامنے آنسو بہائے، تو وہ بھلا کیسے اپنے بندے کی امید توڑے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ وہ بندے کی امید توڑتا ہے، وہ تو امیدیں جوڑنے والا ہے۔ آپ کی زندگی لوگ کبھی سوچتے ہوں گے تہجد کی نماز، یا آپ کو کبھی نہ کبھی ایک لمحے کے لیے یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ لوگ بہت اذیت اور تنگدستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو جو سوچتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، جس کے سکنا پڑتا ہے، تڑپ تڑپ کر مانگنا پڑتا ہے، دل سے نمازوں میں محنت کرتے ہیں، تہجد میں مانگتے ہیں، سالہ سال اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے اللہ کیوں نہیں سن رہا۔ دعاؤں پہ آتی ہے، ہم تو اللہ کو اتنی دیر سے پکار رہے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو
کہ جس چیز کی طلب اور تڑپ سے نوازنا نماز دعا تہجد تک لے جائے تو کیا ہوا؟ وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے تو آپ کو اس مقام تک لے آیا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہاں کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، ان دعا کا اجر آپ کو اللہ آخرت کے دن عطا کریں گے، اور ان دعاؤں کے بدلے آپ کو دنیا میں صبر اور سکون دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں ہمارے ماضی میں کتنی چیزیں ایسی تھیں، کتنی خواہشات ایسی تھیں جن کے لیے ہم تڑپتے تھے، لیکن آج وہ ہمیں یاد بھی نہیں، وہ ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمیں ملنی نہیں تھی تو اللہ نے اس کے بدلے ہمیں صبر اور سکون دے دیا، اور آپ کے ذہن سے اس کا خیال بھی نکال دیا کہ میرا بندہ ساری زندگی تڑپتا نہ رہے، کیونکہ وہ رحمان اپنے بندے کو زیادہ دیر تک تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کسی مشکل سے بچا لیتی ہیں، اس کے بدلے میں بھی آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا وہ آپ کو مسلسل تڑپا رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی، تو اس کے لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اور محنت کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ آپ یقیناً ایسے ناممکن مقام پر آ کر ہی اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب دروازے بند ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، صرف وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اگر یہ خیال آپ کے دل میں آیا ہے کہ اللہ ہی عطا کرے گا، تو یہ بھی تو اسی کی طرف سے ہی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، بس مایوس نہ ہو، یہ خیال نہ کرے کہ ابھی تک نہیں ملا تو آگے بھی نہیں ملے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر اس نے نہ دینا ہوتا تو آپ کے دل میں یہ خیال اب تک نکال چکا ہوتا۔ آپ جب بے بس ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو جانتے ہیں اللہ ایسے حالات کیوں پیدا کرتا ہے، کیوں آپ کی زندگی کو مشکل بناتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ بندے تو خدا نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو جہاں مرضی بھاگ لے، جو کچھ مرضی کر لے، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے پاس لوٹ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نماز اور تہجد کی توفیق دے دیتا ہے۔